الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ استنجا کے احکام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول اور فقہاء حضرات نے جن کی تفصیل کی ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعائے رب العالمین ہم سب کو تمام مسائل کو اچھی طرح سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں مسائل کے سیکھنے میں شک و شبہ اور شرم نہیں، تمام مسائل کو بے شک اور بے شرم و انداز میں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کچھ شکوک کریں گے کہ یار یہ کیسے بیان کروں، کیسے کہوں، کیسے پوچھوں، تو پھر ہمارے جو اہم جو چھپے چھپے مسائل ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے۔ اس لیے ان تمام مسائل پہ بھی کچھ روشنی ہونی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ایسا ہو جیسا کہ باپ بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں تمہارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح سے کوئی باپ کا بیٹا ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کے لیے جس طرح حیثیت ہوتا ہے، بیٹے کو سمجھاتا ہے، بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے ایک باپ کی طرح ہوں، آپ میرے لیے ایک بیٹے کی مانند ہو۔ فرمایا چنانچہ میں تمہیں احکام سکھاتا ہوں، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فرمایا کہ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، چنانچہ فرمایا کہ میں تمہیں احکام سکھاتا ہوں کہ جب بھی تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، پیشاب کے لیے بیٹھے، اپنی ضرورت مکمل کرنے کے لیے بیٹھے، تو فرمایا وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا وَلَا يَسْتَطِبُ بِيَمِينِهِ، فرمایا کہ آپ میں سے کوئی يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، تو قضاء حاجت کے لیے کعبہ کی طرف نہ منہ کرے نہ پشت کرے، نہ منہ ادھر کرے نہ پشت ادھر کرے، نہ پیٹھ کعبہ کی طرف کرنی ہے نہ کہ چہرہ کعبہ کی طرف کرنی ہے قضاء حاجت کی صورت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يَسْتَطِبُ بِيَمِينِهِ، اور پھر فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے بھی استنجا نہ کرنا، دائیں ہاتھ سے بھی استنجا نہیں کرنا، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور پھر فرمایا کہ ہاں اسی صورت میں کہ استنجا دائیں ہاتھ سے نہ کرنا مجبوری کی حالت میں، اگر آپ کو کوئی مجبوری ہو تو پھر حالت بایاں ہاتھ نہیں ہے، بصورت اس کے پھر دائیں ہاتھ کو بصورت مجبوری استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور فرمایا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، اور 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم فرماتا ہوں کہ 3 پتھروں سے، 3 مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ آپ استنجا کریں۔ اور پھر فرمایا عن الروث والرما، اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کبھی بھی نہیں کرنا کہ آپ کو میں گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنا منع کرتا ہوں۔ ایک صورت میں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم گوبر سے اور ہڈی سے کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا کہ ہڈی یا تو زخم دے سکتی ہے، اور دوسری صورت کہ ہڈی جنات کی خوراک ہے اور ہم کسی کے خوراک کو اپنی پلیتی کی زائل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اور گوبر پہلے سے اس نجاست ہے تو وہ تو بصورت اور صاف کرنے کے اور بگاڑ دے گا، اس لیے یہ ناجائز ہے۔ تو فرمایا قضاء حاجت یعنی پیشاب پاخانہ کرنے والے کو جو نیچے دیے گئے آداب ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، 3 آداب ہیں، 3 تقسیم ہیں اس کے۔ پہلے کچھ ایسے کام ہیں جن کے کرنے کا استنجا میں حکم کیا گیا ہے، قضاء حاجت میں حکم دیا گیا ہے کہ یہ کام کریں، اور دوسرے نمبر پہ ہیں کہ کچھ ایسے کام ہیں جو قضاء حاجت کے وقت نہیں کیے جاتے جن کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ قضاء حاجت یعنی استنجا کے حالات میں کچھ مکروہات ہیں یعنی کراہت ہیں، ناپسندیدہ ہیں جو آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے وہ چیز جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے قضاء حاجت کے لیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اگرچہ دیہات میں ہے تو اتنا دور جا کے
قضاء اپنے حاجت پورا کرے کہ لوگوں کے دیکھنے سے، آنے جانے والے لوگوں کے دیکھنے سے وہ بالکل چھپ جائے، اور اس کی جو ہے نا بدبو سے اور لوگوں کو، بیٹھنے والوں کو جو ہے نا کوئی تکلیف نہ ہو، اور اس کے تمام تر ضرورتیں انسان کے حد سے دور ہو۔ یہ پہلی شرط ہے جو کریں۔ اسی چیز کو بہت کوشش سے دھیان رکھیں، جو خاص کر کے دیہات میں جو لوگ رہتے ہیں۔ ہاں شہر میں تو باتھ روم بنے ہوئے ہیں ہر طرف، تو اس صورت کو شہر والوں کے لیے نہیں، یعنی کہ دیہات میں ہیں تو دیہات میں ایسی صورت اختیار کریں کہ اپنے گھر یا کہیں مہمانی حالت میں گیا ہوا ہے تو اتنا دور جائے کہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے، اور اس کے غلاظت کی جو بدبو ہے وہ ان تک نہ پہنچے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دوسری صورت یہ ہے قضاء حاجت کے لیے اگر دیہاتوں میں جا رہے ہیں یا اپنے علاقے میں ہیں تو نرم جگہ، ایسے نرم جگہ پیشاب کرنے کے لیے متعین کریں کہ جہاں اگر کوئی شخص پیشاب کر رہا ہے تو پیشاب کرنے کی صورت میں کہ وہ جو پڑ رہے ہیں زمین پہ، اگر مٹی اگر نرم ہوگی تو پیشاب کی چھینٹے واپس نہیں لگتے جسم کو، اگر سخت اگر زمین ہوگی تو اس کے پیشاب کی چھینٹے انسانی جسم پہ لگ سکتے ہیں، کپڑوں پہ لگ سکتے ہیں۔ اگر وہ پیشاب کی چھینٹے کپڑوں پہ لگ گئے، جسم پہ لگ گئے تو کپڑے بھی پلیت ہو جائیں گے اور جسم بھی پلیت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، رستے سے جا رہے تھے تو صحابی بھی ساتھ تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ کس صورت میں، کس گناہ میں، کس جرم میں؟ تو نبی علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا کہ بھئی اس قبر والے کو جو عذاب ہو رہی ہے اس کو پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے اپنے پیشاب پہ چھینٹوں کی وجہ سے عذاب ہو رہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے قبر کے عذاب ہوتی ہے، اس لیے کوشش کر کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں، وہ جلیل القدر صحابی ہیں، فرمایا جس کی جب ان کا جنازہ نکلا، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا جنازہ جب نکلا، جنازے میں اتنے قدر فرشتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے قدر فرشتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرنے کے لیے بھی جگہ نہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کے پنبلوں پہ گھوم رہے تھے، انگلیوں پہ گھوم رہے تھے۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو قبر کے اندر رسول اللہ نے خود جا کر لحد میں رسول اللہ ٹھہرے اور صحابہ نے اٹھا کر دیا، جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو قبر میں رکھنے والا رسول اللہ اور سعد صحابی رسول ہے، جب قبر میں رکھ رہے ہیں تو قبر نے سعد بن وقاص کے لیے تھوڑا سا ایسے ہلا۔ حضرت نبی علیہ السلام پریشان، تعجب میں، اتنا بڑا صحابی اور اتنے فرشتے اس کے جنازے میں آئے، پھر بھی سعد کے قبر میں رکھتے ہی قبر میں جنبش کس بات کی؟ حضرت نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ سعد کی بیوی زندہ ہے؟ کہا سعد کی بیوی زندہ ہے، کہ مجھے اس کی بیوی کے پاس لے جاؤ۔ پردے میں نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے افعال اعمال میرے سامنے بیان کرو۔ فرمایا سعد بہت شریف بندہ تھا، بہت مومن بندہ تھا، بہت اللہ والا تھا، کبھی اس کی تہجد نہیں چھوٹی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ دیکھا وہ بیان کیا، تو اس کی بیوی مسکرا کے کہنے لگی کہ سعد اونٹوں کے جہاں اونٹ باندھتے تھے، اونٹ پیشاب کرتے تو اونٹوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہیں بچایا کرتے تھے، بلا جھجک جاتے آتے تھے۔ اونٹ کے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچانے کی صورت میں سعد کو قبر نے تھوڑا جنبش دیا، تو بچاؤ اگر ہم اپنے پیشاب کے قطروں سے خود کو نہ بچائیں تو ہمیں کتنا عذاب ہوگا۔ تو خیر، تو بیت الخلاء میں دوسرے نمبر پہ تو قضاء حاجت کے لیے نرم اور نصیب جگہ ڈھونڈنی چاہیے جہاں چھینٹے انسان کے بدن پر نہ لگے۔ خلاء میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلے دعا پڑھیں، دعا یاد ہو،
دعا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو اسکرین پہ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اللہم انی اعوذ بک والخبائث. یہ دعا جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دعا یعنی کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا ہے. اس کو یاد بھی کریں. میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی یہ دعا ہے، اس دعا کو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے پھر بایاں پاؤں بیت الخلاء میں رکھنا ہے اور جا کے داخل ہونا ہے. یعنی کہ جو شخص صحرا میں ہو، میدان میں ہو، جنگل میں ہو، دیہات میں ہو، تو اس کے لیے دعا باتھ روم وغیرہ نہیں، تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ستر کے کھولنے سے، اپنے ستر کے کھولنے سے، یعنی کہ جسم کے اس حصے کو کھولنے سے پہلے یہ دعا پڑھے، بعد میں پھر ستر کھولے، بعد میں ستر کھولے. اس کے یعنی کہ اس پہ کھولنے سے پہلے جب بیت الخلاء میں داخل ہوں تو بایاں پاؤں رکھیں، اور جب نکلیں تو دایاں پاؤں نکالیں. تو دایاں پاؤں نکالنے کے بعد قضاء حاجت کے فراغت کے بعد بھی دعا ہوتی ہے. وہ دعا ہے غفرانک غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن العذاب وعافانی. غفرانک الحمدللہ الذی غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن العذاب وعافانی. یہ دعا ہے نکلنے کے بعد، بیت الخلاء کے نکلنے کے بعد جو دعا پڑھنی. اور پانچویں میں قضاء حاجت اور استنجا کے وقت جو سر ڈھانپا ہوا ہو، یہ ضروری ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بغیر سر کے ڈھانپے ہوئے بیت الخلاء میں بالکل نہیں جانا چاہیے. اور چھٹے جگہ پہ بائیں پیر پر ذرا زور دے کر بیٹھے. اور یہ حیت قضاء حاجت میں سہولت کے لیے بنی ہوتی ہے. یعنی یہ 6 چیزیں ہیں جو کہ استنجا میں قضاء حاجت میں کرنے کا اور جن کا حکم دیا گیا ہے. اور 4 چیزیں ہیں قضاء حاجت میں نہ کرنے کا. سب سے پہلے کسی بھی سوراخ میں پیشاب بالکل نہ کرے. ممکن ہے کہ اگر اکثر دیہات کے ہمارے بھائی لوگ جاتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے تو وہاں سامنے زمین کو دیکھتے نہیں ہیں، وہاں کوئی سوراخ ہوتی ہے اور اس میں کوئی موذی جانور ہوتا ہے. آپ نے پیشاب کر لی اور پانی ڈال دیا ادھر، تو پیشاب کرنے کے بعد یعنی آپ پیشاب کر رہے ہو اس سوراخ میں، اور اس سوراخ کے اندر کوئی موذی جانور، تکلیف دہ جانور وہاں موجود تھا، آپ نے پیشاب کر لی اور وہ باہر نکلا اور آپ کو تکلیف دی، آپ کو ڈس لیا. تو اس لیے کوشش کریں کسی سوراخ دہ جگہ میں کبھی بھی پیشاب نہ کریں. ہو سکتا ہے کوئی حشرات وہاں ہو، کوئی موذی جانور نکل کر آپ کو تکلیف پہنچ جائے. ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ایک پیغمبر کے ساتھ ایک استاد بھی تھے اور ساتھ ایک محکم بھی تھے، یعنی کہ ایک حکیم بھی تھے، حکمت اور دانائی سے بھرے ہوئے تھے کہ بھئی ایسے نہ کریں. اور پھر دوسرے نمبر پہ کہ کسی راستے والی جگہ پہ، نمبر 2 قبرستان میں، مسجد کے قریب ہرگز پیشاب نہ کریں. یہ 3 جگہیں. دوسرے نمبر میں 3 چیزیں بیان ہو رہی ہیں. راستے پہ آنے جانے کا راستہ ہے، وہاں بھی پیشاب نہیں کرنی. اور دوسرا قبرستان کے قریب اور قبرستان کے اندر بھی پیشاب نہیں کرنا. اور تیسرا کہ مسجد کے قریب، مسجد کے سائیڈ میں، دیواروں کے سائیڈ میں، دروازے کے سائیڈ میں کہیں بھی پیشاب کرنا بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل جائز بھی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ ہے کہ کسی سائے دار جگہ میں بھی پیشاب کرنا بالکل جائز نہیں. ایسا سائے دار جگہ کہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، اس سائے کی وجہ سے مسافر آنے جانے وہاں سایہ پکڑ کر وہاں کچھ دیر آرام کرتے ہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. ہاں جی، ایسے چھاؤں میں بھی پیشاب کرنا بالکل منع ہے. جہاں لوگ موسم سرما میں، گرمی میں جو ہے نا وہاں سائے میں بیٹھتے ہیں، یا پھر ایسی جگہ جہاں بڑا سا چبوترا ہو، سائیڈ میں لوگ، دیہات کے لوگ وہاں جا کر دھوپ کی
جو ہے نا تپش حاصل کرنے کے لوگ بیٹھا کرتے ہیں یا راستہ آنا جانا ہے تو ایسی صورت میں وہاں بھی پیشاب کرنا بالکل جائز نہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ پھلدار درخت، ایک میوہ دار درخت ہے جو میوہ سے لدا ہوا ہے اور اس کے نیچے بیٹھ کے پیشاب کرنا بھی یہ بھی بالکل جائز نہیں ہے، یہ بھی بالکل منع کیا گیا ہے۔ یہ دو صورتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ یعنی استنجا میں کرنے والے حکم اور استنجا میں نہ کرنے والے حکم۔ زندگی رہی انشاءاللہ استنجا کے مکروہات جو تھوڑی سی تفصیل میں ہیں انشاءاللہ پھر زندگی رہا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اللہ کریم سے دعائیں رب العالمین ہم سب کو تمام مسائل اچھی طرح سے بخوبی بہترین انداز میں سیکھنے اور ان کو اپنی زندگی میں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔